شادی کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ ایک طریقے سے ارینج میرج تھی۔ رشتہ داروں کی طرف سے یہ پروپوزل جو ہے وہ ہوا۔ انہوں نے میں نے صرف کبھی ارم سے ملا نہیں تھا، مجھے تصویر دکھائی گئی، ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت تو ان کی کنزرویٹو فیملی تھی۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ ایون اس کو بالکل وہ کالج سے بس گھر آتی تھی، گھر سے کالج بھائی اس کو لے جاتے تھے، بھائی چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کو شہر کا پتہ نہیں تھا، جو اس سے خود بعد میں پتہ چلا۔ لیکن یہ ہوا کہ یار شادی سے پہلے ایک ملاقات تو ہونی چاہیے۔ تو وہ جہاں رہتی تھی عائشہ منزل میں، عائشہ منزل پہ وہیں ایک کرکٹ کا گراؤنڈ بھی تھا۔ تو جو پہلی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی اور اس نے بھی بڑا رسک لیا، وہ کرکٹ کی پچ کے اوپر ہوئی تھی۔ اور وہ بڑی وہ تھا، شام کا وقت تھا، اور بس جس طرح ہوتا ہے ہلو ہائے ایک دوسرے کو جان پہچان، تو وہ ملاقات تھی۔ شاید اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلا، اور میرا خیال ہے اس انٹرویو کے ذریعے پہلی مرتبہ ان کو پتہ چلے گا کہ میں نے کوشش کر کے ملاقات تو کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے جس طرح شادی جس وقت ہوئی ہے اس وقت شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ یہ 6 فروری 1990 کی بات ہے، اور 5 فروری کو کشمیر ڈے کا 6 فروری کو جس دن شادی ہوئی ہے اسی دن اس کے اگلے دن ایم کیو ایم نے 7 فروری 1990 کو ہڑتال کی کال دے دی۔ اب وہ جس طرح اس زمانے میں ایم کیو ایم کی اسٹرائک کے دن ہوتا تھا، ایک دن پہلے ہی فائرنگ اور جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا تھا۔ تو شادی گلشن اقبال میں ہی، یہ جو علی گڑھ کالج پارک تھا، لان تھے، وہ ادھر ہی شادی ہوئی تھی۔ تو احمد شاہ جن سے احمد شاہ اور وسعت اللہ اور میرا جو ہے وہ تقریباً 40 سال کی دوستی ہے یونیورسٹی سے، تو احمد شاہ ہی گاڑی لے کر آئے تھے۔ اور بعد میں احمد شاہ نے بتایا کہ جس طرح خیر جس وقت ہم رخصتی ہوئی اس وقت گولیاں چل رہی تھیں۔ بعد میں احمد شاہ نے کہا جب میں تمہیں رخصت کر کے گیا، واپس وہاں چھوڑ کے ہوٹل میں گیا، تو اس کے بعد جو گھر پہنچتے پہنچتے حالت تھی میری وہ بہت بری تھی، کیونکہ بے شمار ظاہر پورا شہر جو ہے اس میں صورتحال بہت زیادہ خراب تھی۔ تو اس طریقے سے شادی ہوئی، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ ولیمہ بھی کینسل ہوا، کیونکہ شہر میں کوئی اس دن 7 فروری کے دن کوئی 65 لوگ کے قریب لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے شادی ہوئی۔ اور پھر ظاہر ہے یہ بات کہ ہاں بالکل وہ اکثر مذاق میں بھی کہتی تھی کہ جب میں تمہاری زندگی میں آئی تو اس کے بعد دیکھیں ہماری کچھ صورتحال، معاشی صورتحال میں بہتری بھی آئی، پرنٹ سے الیکٹرانک کی طرف گئے، پرنٹ میں بھی اسٹار میں تھا، پھر اس کے شادی کے بعد اس کے چند سالوں بعد پھر اے ایف پی میں جاب مل گئی۔ تو میں واقعی اس کو ایک لکی بالکل کہتا ہوں کہ بہت خوش قسمت ہوں میں کہ اس کی دعائیں، کیونکہ وہ جو بہت ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی تھی، دعاؤں کا اور تعویذ کا، ان چیزوں کا اسے بہت زیادہ خیال تھا۔ بیماری اس کی کوئی آج سے 14-15 سال پہلے، یعنی اس کی ڈیتھ سے کوئی 14 سال پہلے ہم سمجھتے رہے کہ شاید اسکن کی کوئی پرابلم ہے، اسکن کی دوائیں وہ لیتی تھی، تو اس نے کبھی کبھار اس کو ایچنگ ہوتی تھی، تو یہ خیال تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اسکن کی دواؤں سے ہی وہ ہوتا ہو، تو وہی اندازہ نہیں ہوا۔ پھر ایک مرتبہ جو ڈاکٹر تھے، جنرل فزیشین تھے، غالباً خورشید عباسی سے بھی ظاہر ہے میرا بہت پرانا تعلق رہا ہے، دوستی رہی ہے، اور ڈالی کی بھی، ارم کی بھی بہت دوستی رہی، اس سے ساتھ ہی رہے تھے، ساتھ ہی گھومنا پھرنا ہمارا۔ تو اس نے کہا تھا، اس نے سجیسٹ کیا تھا، اور پھر جو ہے وہ جنرل فزیشین کو دکھایا، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں احتیاطاً لیور ٹیسٹ کروا لیں۔ وہ جب کروایا اور پھر ڈاکٹر ادیب رضوی کو جا کے میں نے دکھایا، تو ادیب رضوی نے پھر پہلی مرتبہ مجھے بتایا کہ اس کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، پوری طرح نہیں،
لیکن ظاہر ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ میڈیسن سے وہ رہے. وہ جو 14 سال رہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیسن سے کنٹرول تو رہا, زیادہ ڈیمیج تو نہیں ہوا, لیکن ظاہر ہے دوائیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ جو فریشنس تھی وہ بھی وہ رہی, کیونکہ اسٹیروائڈ پہ مسلسل رہنا پڑتا تھا, اور ڈائٹ بھی اسی طریقے سے ہو گئی تھی, تو وہ کنٹینیو رہی اتنے سالوں. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر جو زندگی تھی, لائف تھی, جو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو انگیج کرتی تھی, جس طریقے سے مجھے یاد ہے کہ ہم جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ادریس بختیار صاحب سے ان لوگوں سے ہمارا پرانا تعلق رہا, تو ادریس صاحب کو اس کی کڑی چاول بہت پسند تھے, کڑی بہت پسند تھی, تو وہ اکثر خود بھی فرمائش کرتے تھے. تو یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی پریس کلب کھانا بنا کے لے آئی, اس طرح کی. تو بہت مختلف بیوی تھی, بہت مختلف خاتون تھی, بہت ہی ایک جس طرح شروع میں نے کہا کہ ایک بہت ہی کنزرویٹو فیملی تھی, لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت ہماری فیملی کے اندر بہت اچھی طرح ایڈجسٹ کیا اس کو. اور ظاہر ہے اب ڈیتھ کو 2 سال ہو گئے ہیں, تو میں آج بھی مس کرتا ہوں, بہت بری طرح مس کرتا ہوں. ابھی جب مجھے یاد ہے 2020 میں جب بارشیں, اس سے پہلے جب بارشیں ہوئی تھیں 2020 میں, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پانی آ گیا تھا, تو اس نے کس طریقے سے ایک ہتھوڑا لے کے جا کے باہر جا کے اس نے توڑا ووڑا تاکہ پانی وہاں سے نکل جائے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے ان چیزوں کا. بہت سے لوگوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ آپ سوچیں, اب ظاہر ہے 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو, کچھ سوچیں. تو میں نے کہا کہ میرا خیال ہے میرے لیے اب سوچنے کو کچھ ہے نہیں. جو زندگی اس کے ساتھ گزری ہے, اب میری جو جس طرح تم نے کہا کہ جب والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ہمارے والد نے ہمارا بہت خیال رکھا تھا, بالکل والدہ کی طرح ہو کے ہمیں پالا تھا. تو اب میری ذمہ داری میری 2 بیٹیاں ہیں, اور اس سے آگے کچھ نہیں. ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ مجھے شادی کی سالگرہ کا دن یاد نہیں رہتا تھا. 5 فروری اور 6 فروری کے بیچ میں اکثر میں کنفیوز ہو جاتا تھا, تو اس پہ ناراضگی بھی ہوتی تھی. اور وہ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ پہلے 5 فروری کی ڈیٹ رکھی گئی تھی, لیکن پھر وہ کشمیر اسٹرائک کی وجہ سے 6 فروری ہو گئی, تو وہ اکثر 5 فروری اور 6 فروری کے بیچ میں. تو یہ نوک جھونک ہماری ساری زندگی رہی کہ کبھی مجھے 5 فروری یاد ہوتی تھی, کبھی 6 فروری یاد ہوتی تھی. لیکن یہ کہ جو سب سے اہم بات ہے یہ کہ اس کو بالکل بھی شہر کا نہیں پتہ تھا جب شادی ہوئی ہے. اور ان سالوں میں جو ہمارے ساتھ گزرے ہیں, اس میں مجھے شہر کے ان علاقوں کا نہیں پتہ تھا جن علاقوں کا اسے پتہ چل گیا. تو اس نے اتنی زیادہ ایفرٹس کی ہیں, اتنی زیادہ اپنی پوری زندگی جو ہے اس نے, ظاہر ہے جس وقت شادی ہوئی اس وقت میں اسٹار میں ہی کام کرتا تھا, بہت ہی معمولی سی سیلری تھی, منی بس کوچز میں جانا, کبھی کبھار رکشے ٹیکسی میں چلے جانا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا. گلشن اقبال میں, بیانی ہائٹس میں ہم رہتے تھے, اس سے پہلے معمار میں رہتے تھے, شادی کے بعد بیانی ہائٹس میں رہے. لیکن اس نے کبھی بھی وہ ڈیمانڈنگ نہیں رہی, کبھی بھی اس نے کوئی چیز ایسی نہیں فرمائش کی, کیونکہ اس کو اندازہ تھا جو معاشی صورتحال تھی اپنی. تو وہ میں واقعی, حالانکہ اس سے نہ کبھی اس طریقے سے, ظاہر ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک ارینج سی میرج تھی, اس کے لیے تو الگ بات ہے. لیکن میرے لیے جو یونیورسٹی میں ساری زندگی رہے, بہت سی لڑکیوں سے دوستی رہی اس میں یونیورسٹیز کے اندر, لیکن اس کے لیے یہ سب کچھ نہیں تھا. تو اس نے جس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کیا, تو میں واقعی اس کو بہت کریڈٹ دیتا تھا. ظاہر ہے ٹریڈ یونین میں میرا جب شادی ہوئی ہے تو میں کراچی پریس کلب کا اس وقت سیکریٹری تھا, اور ان کے جو والد تھے وہ ایکسائز میں ہوا کرتے تھے. اور یہ بھی کہ جب جس طرح ہوتا ہے کہ والدین جو ہے پہلے انکوائر کرتے ہیں لڑکے کے بارے میں,
تو جو میرے سسر تھے، تو مجھے یہ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے جا کے سب سے پہلے انکوائری میری جو کی تھی وہ واجد شمس الحسن صاحب سے کی تھی. وہ ڈیلی نیوز میں اس زمانے میں ایڈیٹر ہوتے تھے. تو وہ واجد صاحب نے پھر مجھے فون کر کے بتایا کہ بھائی تمہارے خلاف کوئی ایک انکوائری آئی ہوئی ہے. میں سمجھا پتہ نہیں کون سی انکوائری آئی ہوئی ہے. تو میں نے کہا خیریت ہے واجد صاحب؟ تو کہنے لگے میاں اب یہ بتاؤ کہ لڑکی سے ہاں کروانی ہے کہ نہ کروانی ہے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اچھا یہ بات ہے وہ اس میں. تو پھر ظاہر ہے زندگی کی 3 دہائیاں اس کے ساتھ گزری ہیں، اور جس طریقے سے اس نے ایڈجسٹ کیا. پھر ہماری 2 بیٹیاں کی تھیں، تو وہ اس نے اپنے آپ کو بالکل میری زندگی کے ساتھ مولڈ کر لیا تھا. کراچی پریس کلب میں، کیونکہ اس زمانے میں جس طرح میں نے کہا میں سیکریٹری تھا، لیکن اس کے بعد بھی کلب سے، یونین سے میرا تعلق رہا. تو انہی یونین اور کلب کے لوگوں سے اس نے بھی اپنا تعلق بنایا. اور یہی وجہ تھی کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو نہ صرف یہ کہ میرے جو جرنلسٹ کولیگس ہیں وہ بڑی تعداد میں آئے، بلکہ کلب کا جو اسٹاف تھا وہ بھی اس طرح آگے رو رہا تھا کہ اس کو کہ لگتا تھا کہ جیسے ان کے اپنے گھر کا کوئی فرد چلا گیا ہو. اور پھر بعد میں جس طریقے سے انہوں نے ان کی جو ہماری ایک میٹ تھی جو کرسچن تھی، اور چونکہ اس کی ڈیتھ بھی کرسمس کے دن ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی سروسز کو چھوڑ کے وہ آئی، اور اس نے یہی کہا کہ جس طرح باجی لک آفٹر کرتی تھیں اسی طرح جو ہمارا ایک ڈرائیور تھا وہ آیا. اس نے جس طریقے سے جو نوکر کام کرتے تھے، جو مجھے بہت سے لوگوں کا پتہ بھی نہیں تھا جن کے ساتھ وہ جو ہے وہ چیزیں کبھی جو ہے وہ گھر ٹھیک کروا رہی ہے، وہ کروا رہی ہے. غرض یہ کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب اس کے جنازے میں آئے تھے. بات ہے کہ جو ڈیتھ سے کوئی اس کی انتقال سے کوئی 2 مہینے پہلے اس کو کووڈ ہوا. اس کے بعد وہ نیگیٹو بھی ہو گیا، ٹھیک ہو کر گھر بھی آ گئی. اور پھر گھر آ کے اس نے کہا کہ جو ہماری بڑی بیٹی تھی اس کا نکاح ہو چکا تھا پہلے سے، تو اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کی بس رخصتی کر دیں. تو میں نے بھی کہا اور بیٹیوں نے بھی کہا کہ ابھی آپ پہلے اچھی طرح جو ہے ریکور کر جائیں، کیونکہ نیگیٹو تو آ گیا تھا لیکن ظاہر کمزوری تو تھی. لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس نے کہا کہ نہیں میں چاہتی ہوں کہ اس کی رخصتی فوراً ہو جائے بڑی والی کی. تو وہ مجھے یاد ہے کہ بہت ہی جلدی صرف فیملی ہی لوگوں کو بلایا تھا. اس میں بھی جب مہندی ویندی تو نہیں تھی، ویسے ہی گانے بجانے کی رسم تھی، گانا بجانا تھا، تو اس میں بھی وہ گھر میں رہی اور بالکل آخری وقتوں میں اس کو لے کر آئے. لیکن یہ کہ جب رخصتی ہو گئی تو اس کے اگلے دن جو ہے اس کو ایک دم دوبارہ جو اٹیک ہوا، بیمار ہوئی، بہت ہی بری صورتحال ہو گئی، اور پھر ہاسپٹل گئی تو پھر اس کے بعد وہ واپس نہ آ سکی. تو مجھے ایک تھوڑا سا افسوس یہی رہتا ہے کہ اس نے رخصتی تو کر دی بیٹی کی، لیکن اس کے بعد وہ اس کے گھر نہیں جا سکی دوبارہ. اور بس اللہ اس کی مغفرت کرے، اور زندگی کے جو لمحات اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ ساری زندگی یاد رہیں گے.